السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بارے میں کچھ باتیں کی تھی۔ اس گفتگو کے اختتام پر قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی گئی تھی کہ اطیعوا اللہ و رسولہ ان کنتم مؤمنین، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ گویا ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جہاں ایک طرف اللہ کی اطاعت کریں یعنی بات مانیں، وہاں ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کریں۔ اطاعت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اطاعت کیا چیز ہے؟ اطاعت کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، تو واو عین سے یہ نکلا ہے۔ طوعاً و کرہن کا لفظ آپ نے سنا ہوگا۔ طوعاً کہتے ہیں خوشی کے ساتھ، دل کی رغبت کے ساتھ کسی کی بات ماننے کو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، اطاعت کرو، جبرن نہیں، زبردستی نہیں، بلکہ دل کی خوشی کے ساتھ، دل کے اطمینان کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتا ہو، آپ کی ہستی کی عظمت کا علم ہو، آپ کے بارے میں معرفت ہو، پہچان ہو، آپ کے بلند مرتبے اور مقام کے بارے میں انسان کا دل کھل چکا ہو۔ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ اسی لیے بھیجے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کو اپنے لیے اسوہ حسنہ سمجھا جائے، اپنے لیے ایک رول ماڈل قرار دیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا مگر یہ کہ اللہ کے اذن کے ساتھ اس کی اطاعت کی جائے۔ پچھلے انبیاء اور رسل کی تعلیمات چونکہ صحیح طور پر باقی نہیں رہی، محفوظ نہیں رہی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین کو مکمل اور محفوظ کر دیا گیا۔ لہٰذا آج ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیں اور جو کچھ آپ کی طرف سے ہمیں ملے اس کو لے لیں۔ سورۃ الحشر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول علیہ السلام تم کو دیتے ہیں اس کو لے لو، اسے قبول کر لو، اسے اپنا لو۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اسے لو۔ گویا رسول کی اطاعت دراصل اللہ کے حکم کے تحت ہے، اور نہ صرف یہ کہ جس چیز کو وہ دیں، جس کا حکم دیں، بلکہ جس چیز سے روکیں اس سے بھی رک جاؤ۔ لہٰذا جس سے وہ منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، جو چیزیں تمہارے لیے پسندیدہ نہیں ہیں ان سے رک بھی جاؤ۔ تو گویا جس طرح آپ کی اطاعت ضروری ہے، اسی طرح جن باتوں سے آپ نے روکا ہے ان سے رکنا یا ان سے منع ہونا بھی ضروری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی اطاعت کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی اطاعت کیوں کریں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہو، ان کی بات مان لو جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہے ہوں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔ گویا آپ کی اطاعت میں ہمارے لیے زندگی کا پیغام ہے، ہمارے لیے خوشی کا پیغام ہے، وہ چیزیں ہمارے فائدے کی ہیں، کیونکہ
آپ جو کچھ بھی دیتے ہیں وہ اللہ کے اذن سے دیتے ہیں. اللہ کی طرف سے جو کچھ آپ کو بتایا گیا، آپ تک پہنچایا گیا، آپ اسی کو آگے پہنچا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں کہ عام بندوں سے براہ راست کلام کرے. وہ اپنا پیغام پیغمبروں کے ذریعے، میسنجرز کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. لہذا جو کچھ رسول دیتے ہیں وہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، وہ بھی دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہوتی ہے. اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے گا وہ دراصل اللہ کی اطاعت کرے گا. آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. آپ کا حکم ماننا گویا اللہ کا حکم ماننا ہے، کیونکہ آپ اپنی خواہش نفس سے باتیں نہیں کرتے. اور اس معاملے میں کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آنے کے بعد پھر وہ کسی معاملے میں اپنی مرضی کیا کرے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد کے لیے اور عورت کے لیے یہ بات جائز ہی نہیں، درستی نہیں. کیا؟ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیں، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ پھر اس معاملے میں ان کا اپنا کوئی اختیار باقی رہ جائے. گویا ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ پھر اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کی جائے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، اور عبادت کا مطلب بھی اطاعت ہے. جہاں پوجا پرستش ہے عبادت کا مطلب وہاں عبادت کے معنی میں اطاعت بھی ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت پھر ہو کیسے سکتی ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانی جائے؟ اور اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ رسول علیہ السلام کی اطاعت میں پوشیدہ ہے. آپ کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں.